السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کپڑے لے کر بھاگنے والے پتھر کا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو حیرانی تو ہوئی ہوگی کہ کیا کوئی پتھر کپڑے لے کر بھاگ سکتا ہے؟ چلتے ہیں اس قصے کی مکمل تفصیل میں۔ اس پتھر کا ایک عجیب کارنامہ ہے جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کے عصمت نبوت بھلا اس حیاسوس بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا، اور اس مکروہ تہمت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت و اذیت میں پڑ گئے۔ خدا تعالیٰ اپنے نبی کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا؟ حق تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جس طرح روحانی اعتبار سے کامل اور خوبصورت بناتے ہیں، اسی طرح ظاہری اور جسمانی اعتبار سے بھی اکمل اور حسین بناتے ہیں، اور انہیں ہر طرح کے جسمانی عیوب سے پاک رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں اور لوگ ان کی بات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ذریعہ فرمایا۔ ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پہ رکھ کر بالکل برہنہ ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پٹ بھاگا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ صوبی حجر صوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس بے بنیاد قول کی عملی تردید اور موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری اور جسمانی کاملیت اور خوبصورتی کو ان کے اوپر واضح فرما دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پہ یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم حضرت موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کرا چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس پتھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 3، 4 یا 5 نشان قائم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ احزاب آیت نمبر 69 میں کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو،
تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی بکواس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت باوجاہت تھے۔ جی دوستو، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔